السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد۔ وہ پاکستان کہ جس کو حاصل کرنے کا خواب علامہ اقبال نے دیکھا، وہ پاکستان کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے قائد اعظم اور ان کے ساتھیوں نے دن رات محنت کی، اور وہ پاکستان کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے علماء کرام نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، وہ پاکستان کہ جس کو ایسے ہی حاصل نہیں کر لیا گیا بلکہ اس کے لیے لاکھوں جانیں قربان کرنی پڑی، وہ پاکستان کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے اپنا سب کچھ چھوڑنا پڑا، اپنے بچے قربان کرنے پڑے، اپنی جائیدادیں، اپنا مال چھوڑنا پڑا، اور ہجرت کر کے اس پاکستان کو حاصل کیا گیا۔ جب یہ حاصل ہو گیا، اس کے بعد ہم نے اس پاکستان کے ساتھ کیا سلوک کیا ہے اور ہماری ذمہ داریاں کیا تھی، ہم نے کرنا کیا تھا اور ہم نے کیا کیا ہے، اس حوالے سے آج ہمارے ساتھ شریک گفتگو ہیں ہمارے معزز مہمان پروفیسر ڈاکٹر حافظ محمد انور حفظہ اللہ تعالی، جنہوں نے جامعۃ الامام ریاض سعودی عرب سے PhD کی ڈگری حاصل کی اور انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں تدریس کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں، اور جامعہ صوت القرآن اسلام آباد میں شیخ الحدیث کے منصب پر فائز ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ڈاکٹر صاحب کو جہاں بہت ساری صلاحیتوں سے نوازا ہے، وہاں فیصل مسجد اسلام آباد میں خطبہ جمعہ بھی آپ ارشاد فرماتے ہیں۔ ہم ڈاکٹر صاحب کو اس پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ آج کے اس پروگرام میں ہم جن چیزوں کے حوالے سے بات کریں گے ان میں سب سے پہلی اور بنیادی چیز ہے آزادی۔ اس آزادی کی اہمیت اس کے حوالے سے ظاہر ہے کہ ہر چیز آزادی چاہتی ہے، انسان ہی نہیں، جانور بھی آزادی چاہتے ہیں، پرندے بھی آزادی چاہتے ہیں، چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی آزاد رہنا چاہتی ہیں، اور انسان تو جو اشرف المخلوقات ہے، ظاہر ہے کہ اگر اسے آزادی نہیں ملتی تو پھر کائنات میں کسی دوسری چیز کی آزادی بھی وہ سلب ہو سکتی ہے اور وہ بھی محروم کیا جا سکتا ہے آزادی سے۔ اور اقبال نے پاکستان کا جو خواب دیکھا تھا اس میں بھی یہی چیز کار فرما تھی کہ غلامی میں نہ کام آتی ہیں شمشیریں نہ تدبیریں، جو ہو ذوق یقین پیدا تو کٹ جاتی ہیں زنجیریں۔ تو علامہ اقبال نے بھی آزادی کی جو خواب اور فکر جو پیش کی تھی علامہ اقبال نے، اس کو لے کر ہم شرعی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ شریعت نے آزادی کا کیا مقام رکھا ہے اور اسلام میں آزادی کو کس حیثیت سے دیکھا جاتا ہے۔ تو ڈاکٹر صاحب ہماری اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں گے۔ تو پہلا سوال یا پہلی چیز یہی ہے آج کی ہماری گفتگو میں کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے؟ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ من والاه وبعد۔ سب سے پہلے تو میں محترم ریاست شاہ صاحب آپ کا اور آپ کے اس ادارے اور پروگرام کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اس موقع پہ مجھے گفتگو کرنے کا موقع دیا ہے، اور پھر آپ نے جو موضوع اور ٹاپک رکھا ہے اس موقع پہ، یہ بڑا ہی عظیم، بڑا اہم، بہت زبردست ہے، اور خاص طور پر اس حوالے سے کہ یعنی اب ہم ان دنوں میں آزادی کا جشن منا رہے ہیں، یوم آزادی منا رہے ہیں۔ یہ اگست کا مہینہ اور یہ 14 اگست جو ہمارا پاکستان کا یوم آزادی ہے، اس مناسبت سے آپ نے پروگرام رکھا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ دن جو یوم آزادی اور 14 اگست پاکستان کے لیے، ہر پاکستانی کے لیے بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور ہر پاکستانی اس موقع پہ اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ وہ اپنے گھر میں، اپنے ملک میں، اپنے ایک خطے میں جہاں اس کی اپنی مرضی اور اپنی آزادی اور اسے سب کچھ حقوق حاصل ہیں، وہ سمجھ کر خوشی محسوس کرتا ہے۔ اس میں پاکستان کے ہر طبقے کا ہر فرد شامل ہے۔ آپ نے اصل میں اب اس کو کہا کہ بھی ہم
آزادی کی اہمیت کے حوالے سے بات کریں اور اس کو کچھ ساتھ شرعی نقطہ نظر سے بھی دیکھیں، چونکہ ہم ہیں بھی اسی فیلڈ سے تعلق رکھنے والے، تو اس حوالے سے جہاں تک تعلق ہے آزادی کی اہمیت کا، تو شریعت سے پہلے یہ ایک فطرتی چیز ہے۔ بالکل اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کی فطرت میں آزادی رکھی ہے، اور اگر کہیں اس آزادی پہ کسی موقع پہ کوئی پابندی کو قدغن لگتی ہے تو ہر چیز اس کو برداشت نہیں کرتی یا تڑپتی یا اس سے تنگی محسوس کرتی ہے۔ آپ نے جانور کی، پرندے کی آپ نے مثال دی ہے، عام مثال مشہور ہے کہ یعنی اگر بلی کو آپ بند کر دیں پنجرے میں تو وہ کوشش کرتی ہے، حتیٰ کہ بلی اگر کمرے میں خود داخل ہو گئی اور دروازہ بند ہو گیا تو وہ کوشش کرتی ہے کھٹکا کرنے کی کہ جو ہے کسی طریقے سے جو ہے دروازہ کھلے۔ کبھی ہو سکتا ہے کہ وہ بعض جگہ میں زیادہ محفوظ ہو لیکن پھر بھی نکلنا پھر بھی اس کو نکلنا ہے۔ اب آپ دیکھیں پرندہ ہے، کسی پرندے کو، چڑیا کو یا کبوتر کو، اس کو پکڑ کر آپ پنجرے میں بند کریں، پنجرے میں بند ہے، وہ بلی سے، چوہے سے، کسی بھی کتے سے، ہر درندے سے وہ محفوظ ہو گیا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ میری آزادی چھن گئی ہے۔ اور اگر اس کو دیکھیں ہم چونکہ مسلمان ہونے کے ناطے ہمارے لیے تو مثالیں بھی قرآن و حدیث سے اور نبی اکرم علیہ السلام سے، کہ جب صحابہ کرام نے ایک پرندے کے یا چڑیا کے ایک چھوٹے سے بچے کو پکڑ لیا تھا اور وہ اس سے کھیل رہے تھے، خوش ہو رہے تھے، لیکن وہ چڑیا اوپر کیسے پھڑپھڑا رہی تھی، چکر لگا رہی تھی، وہ سمجھ رہی تھی کہ بھئی میری یا میرے بچوں کی آزادی جو ہے وہ چھن رہی ہے۔ اس سے یہ ہے کہ فطرتی طور پر ہر چیز آزادی چاہتی ہے۔ باوثوق صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ عاشورہ کے دن جو واقعہ پیش آیا اس میں کیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام اور ان کی قوم بنی اسرائیل کو نجات ملی، اور وہ نجات یعنی آزادی ملی۔ کتنے عرصے تک وہ فرعون کے غلام رہے بنی اسرائیل؟ فرعون اپنی مرضی سے ان کو چلاتا تھا، ان کے بیٹوں کو، بچوں کو ذبح کرتا تھا، عورتوں کو غلام بنا رکھا تھا، اپنے جس جگہ پہ چاہتا تھا کسی کو کام پہ لگاتا، کسی کو ڈنڈے مارتا، کسی کو کیا کرتا تھا۔ لیکن اس دن عاشورہ کے دن اس پورے پچھلے کتنے عرصے سے، کتنے سالوں سے، کچھ 40 سال کے بعد تو موسیٰ علیہ السلام کو رسالت اور وحی نبوت ملی، اس سے پہلے سے سلسلہ چلا آ رہا تھا، اور نبوت کے بعد بھی جو ایک بحث مباحثہ اور دعوت کا سلسلہ چلتا رہا۔ اس کا مطلب ہے کہ کتنے سال گزرے، آخر اس دن جب اللہ نے اس دشمن کو تباہ کیا اور موسیٰ علیہ السلام کی قوم بنی اسرائیل کو اس سے نجات دی، یعنی آزادی ان کو مل گئی، تو یہ کس قدر ان کے لیے اہمیت کی، خوشی کی بات تھی۔ تو آزادی میں خوشی ہے، شریعت میں بھی اس کی نہیں ممانعت ہے، کبھی خوشی نہیں ہے۔ تو آزادی کی اہمیت یہاں ہے، اور اس اہمیت کا اندازہ پھر نبی علیہ السلام نے جس کو برقرار رکھا کہ جب آپ نے مدینہ کے یہودیوں سے پوچھا کہ تم روزہ کیوں رکھتے ہو اس دن کا، تو انہوں نے یہی کہ بھئی چونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت عطا کی تھی، احسان کیا تھا، آزادی ہمارے بڑوں کو ملی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اس آزادی کے، اس نعمت پہ، اس نجات کے شکرانے کے طور پر روزہ رکھا، یعنی انہیں نجات ملی، آزادی ملی تو انہوں نے روزہ رکھا، روزہ رکھا، یہ خوشی ہوئی جی، اللہ کا احسان، اور اس پہ پھر اللہ کا شکر، اور شکر کے طور پر ہے، یعنی یہ چیزیں آزادی کا حصہ ہیں۔ آزاد، اور اگر تھوڑا سا ہم اور بھی آگے لے چلیں تو اگر قرآن سے بھی ہم لینا چاہیں تو قرآن میں عام جو بہت ہی مشہور آیت ہے لا اکراہ فی الدین، یعنی اکراہ، اب اکراہ والی جو بات ہے کہ یعنی کسی کو مجبور نہیں، کسی کو غلام بنا کر نہیں، کسی کو تنگ کر کے کچھ نہیں، ہر ایک اپنی آزادی سے، جو اگرچہ وہ صرف عقیدے اور دین کے بارے میں ہے، یعنی دین میں اگر یہ ہے تو ظاہر ہے باقی سب چیزوں میں ہے، اور یہ چیز یہ سب سے، اور پھر فطرتی طور پر ہم لیں
عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا وہ قول، متا استعبدتم الناس، بالکل، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا ہے؟ وقد والدتہم امہاتہم احرارا، جب پیدا ہوئے تھے ان کی ماں نے تو ان کو آزاد جنا تھا. بندہ پیدا، انسان پیدا آزاد ہوا ہے تو تم حکمران، تم لوگ بڑے لوگ کیا غلام بنا لیتے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ شروع دن سے فطرت کے اندر آزادی ہے، اور آزادی کی اہمیت شرعی طور پر بھی اتنی ہی ہے. آزادی ہوتی ہے تو بندہ عقیدہ بھی صحیح اپناتا ہے، آزادی ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کردار بھی عملی طور پر وہ صحیح پیش کرتا ہے. بالکل ڈاکٹر صاحب، اسی سے ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ مختلف چیزوں پہ غلام آزاد کرنے کا جو کفارہ ہے، یعنی اسلام نے بہت زیادہ زور دیا، حالانکہ غلامی کے اسباب کم ہیں اور آزادی کے اسباب بہت زیادہ ہیں. اسی طرح ڈاکٹر صاحب ایک تو ہے فطری آزادی، کہ جیسے جانور ہیں، پرندے ہیں، وہ تو ہر قسم ہر طرح سے آزاد ہیں، کوئی ان پہ مطلب پابندی نہیں ہے، کسی بھی چیز کوئی حد ان کے لیے مقرر ہی نہیں ہے. لیکن انسان ظاہر ہے وہ تو اللہ کی بندگی کے لیے پیدا کیا گیا ہے. تو بعض لوگ شاید یہ سمجھ لیتے ہیں کہ آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ کے احکامات سے بھی آزاد ہیں، اللہ کے رسول کے احکامات سے بھی آزاد ہیں، شاید ہم والدین سے بھی آزاد ہیں، قانون سے بھی آزاد ہیں. تو وہ مطلق آزادی سمجھ لیتے ہیں، نہ اپنی زبان کو پھر کنٹرول میں رکھنا، نہ نگاہوں کو، نہ اپنے جسم کو. حالانکہ تو قرآن تو کہتا ہے نا کہ ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے داخل ہو جاؤ. تو وہ اس سے سمجھ لیتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، اللہ نے ہمیں آزاد پیدا کیا ہے تو ہم تو ہر لحاظ سے آزاد ہیں، کوئی پابندی ہی نہیں ہے. تو اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرمائی. بہت اچھا آپ نے سوال کیا، اور یہی تقاضا بھی بنتا ہے کہ ہماری اگلی بات آگے. لیکن اس پہ بات کرنے سے پہلے چونکہ وہ اہمیت والی، اور اس میں آپ نے آخر میں جو تھوڑا سا جملہ ایڈ کیا ہے کہ اسلام نے حریت اور آزادی، غلاموں کی آزادی پہ جس قدر، حقیقت میں وہ تو موضوع بہت لمبا ہے، کیونکہ یعنی بہت سے کفاروں پہ اور مختلف مواقع پہ اجر و ثواب اتنا کہ جو غلام آزاد کرے گا اس کو یہ، اس کو یہ، اس کے کہیں کفارت القتل میں ہے، کہیں کفارت الظہار میں ہے، کہیں کہیں پر کتنا ہے. بالکل. لیکن اس میں وہ چیزیں بیان کرنے کے بجائے میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ بھائی اسلام پہ جو اعتراضات کیے گئے، اٹھائے گئے، تنقید کی گئی کہ دیکھو جی غلامی اسلام کے اندر ہے، اس اعتراض کا بڑا جواب یہ ہے کہ کوئی دین ایسا نہیں جس نے غلاموں کو آزادی کی راہ دکھائی ہو. اسلام نے وہ جو غلامی چلی آ رہی تھی، جو سلسلہ چلا آ رہا تھا، اس غلامی کے خاتمے کے اسباب پیدا کیے. بالکل ایسے اس کو راہ دکھائی. آج اس پہ لوگ کہتے ہیں کہ دیکھیے جی بین الاقوامی قوانین اور رولز بنے تو جو ہے ان قوتوں نے آ کر جو ہے غلامی کو ختم کیا. غلامی کو ختم کیا ہے اسلام نے، اسلام نے یہ راہ دکھائی ہے. تو آج یہ لوگوں نے، اب یہ بات ہے، یہ ایک وہ تھی کہ جو غلام اس اعتبار سے، لیکن چونکہ ہم جس آزادی کی بات کر رہے ہیں اپنی، اس پہ آتے ہیں جو آپ نے یہ کہا کہ بھی آزادی کا مطلب کچھ لوگ یہ لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے اب مادر پدر آزاد ہو گیا. آزادی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ جی بس اب جو چاہیں کریں. اس سوال کے جواب میں سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ دنیا میں کسی قانون، کسی دین، کسی ملت، کسی قاعدے کلیے میں حقیقت میں آزادی کا یہ مفہوم نہیں ہے. یہ لوگ جب غلط کام کرنا چاہتے ہیں اور پھر حجت پیش کرتے ہیں تو وہ حجت کی آزادی ہے جی. حالانکہ اگر اس کا مطلب یہ ہونا کہ ٹھیک ہے جی پھر جو میری مرضی ہے میں کرتا رہوں، میں آزاد ہوں، کوئی پوچھنے والا ہے، اگر اس کا یہ مطلب ہے تو میں باقی بڑی مثالیں لینے کی بجائے ہر بندے کے سامنے ہے. دنیا میں، پوری دنیا کے اندر یہ سسٹم چلتا ہے ٹریفک کا. یہ اشارے کیوں لگائے ہیں؟ اگر میں آزاد ہوں تو مجھے گاڑی کیوں روکوں؟ گاڑی میں جاؤں. بالکل. تو پولیس آ کر مجھے جرمانہ کیوں کرتی ہے؟ مجھے پکڑ کر جو ہے ادھر میری گاڑی کو بند کیوں کرتی ہے؟ میں آزاد. آزادی کا مطلب تو یہ ہے. اگر آزادی کا یہی مطلب ہے کہ مجھے جو جی میں آئے وہ کرنا ہے، یہ کرنا، تو یہ سارے قانون کیوں ہیں کہ جی
آپ نے اگر اس ایریے میں داخل ہو گئے تو پکڑ کر جو ہے آپ کو کہاں سے کہاں بند کر دے گا. کیا آپ نے اگر فلاں کے پرچم کو یا فلاں صدر کو فلاں شخصیت کو جو ان کے اپنے اور وقتی وہ ہوتے ہیں کہ آج ہیں، ہو سکتا ہے کل ویسے معزول ہو جائے، کہ اس کے حوالے سے آپ نے کوئی ایسی گفتگو کر دی تو قانون حرکت میں آتا ہے اور اس کو پکڑ کر لے جاتے ہیں. یہ آزادی کا مفہوم نہ کسی دین میں ہے، نہ کسی قانون میں ہے، نہ کسی ملک اور قوم میں ہے کہ جی ٹھیک ہے جو آپ کرنا چاہیں تو کریں، کوئی پوچھنے والا نہیں. ایسا نہیں ہے. یہ صرف جب ہمارے اچھے دین اسلام کے اچھے کردار، اچھے اعمال، اچھے اخلاقیات کی بات آتی ہے یا شخصیات اور مقدسات کی بات آتی ہے، وہاں کچھ لوگ جو مسلمانوں پہ ایسا کیچڑ اچھالتے ہیں، مقدسات کے توہین کرتے ہیں، یہاں آ کر جو ہے جو بےہودگی کرنا چاہتے ہیں وہ اس کو بہانہ بنا دیتے ہیں. ورنہ آزادی کا مطلب یہ ہے، اصل جو آزادی کا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ انسانوں کو انسانوں کی غلامی سے یا انسانوں کے بنائے ہوئے ظالمانہ قوانین سے، انسانوں کے بنائے ہوئے فضول یا ناجائز رولز اور اصول قاعدے بنائے ہوئے، اس سے آزادی دلا کر صرف ایک اللہ کے قانون کے تحت کر دینا. اس لیے آزادی یہ ہے کہ باقی سب ادھر ادھر کے راستوں سے نکال کر، غلامیوں سے نکال کر، پابندیوں سے نکال کر ایک اللہ تعالیٰ کے قانون، اللہ تعالیٰ کی غلامی میں لے آئیں تو بندہ سکون لیتا ہے، سکون کا سانس لیتا ہے، بندہ آزادی محسوس کرتا ہے، کوئی اس پر ظلم زیادتی نہیں کر سکتا. اور اس میں ہم یہ اگر آئیں جو کہ بیان کیا جاتا ہے، جو کرنا ہے کہ بھی ہم کہیں کچھ ان شرعی قانونی یا فقہی الفاظ میں، تو آزادی کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اپنے اپنے حقوق کی آزادی ہے. ہر ایک کے حقوق اس کو انصاف اور عدل سے ملنے چاہیے. وہ عدل و انصاف ہر موقع پہ اس کو حاصل ہونا چاہیے، چاہے وہ سیکورٹی کے ادارے میں ہو، چاہے وہ عدالت میں ہو، چاہے وہ ایجوکیشن اور تعلیم میں ہو، کسی بھی، حتیٰ کہ جو کھانے پینے اور رہنے سہنے کی ضروریات زندگی ہیں اس میں بھی ہر طبقے کو اس میں پوری سہولت اور انصاف اور مساوات کے ساتھ ملے. یہ چیزیں، اس کا نام ہے اصل. جب ہم نے پاکستان حاصل کیا تو ظاہر ہے کہ دو قومی نظریے کا نعرہ لگایا گیا کہ ہم اس لیے الگ ہو رہے ہیں کہ ہمارا ان سے رہن سہن الگ ہے، ہماری عبادات الگ ہیں، ہمارے معاملات الگ ہیں، ہماری اخلاقیات الگ ہیں، ہماری ہر چیز ان سے الگ ہے، تو ہم ان سے الگ ہونا چاہتے ہیں. دو قومی نظریے کا یہ مطلب تو نہیں تھا کہ ایک عورت کا اپنی بیٹی کے ساتھ رویہ اور ہوگا اور بہو کے ساتھ رویہ اور ہوگا. یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ امیر کے ساتھ قانون اور ہوگا اور غریب کے لیے قانون اور ہوگا. اور یہ مطلب بھی نہیں تھا کہ اپنا جرم کرے تو اس کے ساتھ اور معاملہ ہوگا، اور اگر کوئی بیگانہ جرم کرتا ہے تو اس کے ساتھ کوئی اور رویہ ہوگا. تو یہ اب ہم نے تقریباً سمجھ رکھا ہے کہ شاید دو قومی نظریہ یہ ہے کہ ہم نے ہر جگہ دوگلی پالیسی، ہر ایک کو الگ الگ رکھنا ہے. مساوات کو ہم بھول چکے ہیں، جبکہ ہم نے پاکستان حاصل کیا تھا اس بنیاد پہ کہ ہم اور ہندو جو ہیں یا غیر مسلم وہ اکٹھے نہیں رہ سکتے. ہمارے ساری چیزیں، ہمارے عقائد، ہمارے نظریات، ہمارے رسوم و رواج، ہمارے معاملات، عبادات، ساری چیزیں مختلف ہیں. تو اس دو قومی نظریے کی ذرا وضاحت کر دیجئے. اور پاکستان کو ظاہر ہے کہ اس بنیاد پہ حاصل کیا گیا تھا کہ پاکستان میں رہنے والے جو ہوں گے وہ آزاد ہوں گے، وہ اللہ کی عبادت میں آزاد ہوں گے، وہ رب کی بندگی کریں گے، تو وہ ان انگریزوں اور ہندوؤں کے تسلط سے، ان کے رسوم و رواج سے نکلیں گے. تو کیا ہم نکل پائے ہیں؟ اور کیا دو قومی نظریے کیا جو اصل مقصد ہے اس کو ہم سمجھ پائے ہیں یا نہیں؟ یہ جو بات ہے کہ دو قومی نظریے والی، دو قومی نظریہ یہ پاکستان کی بنیاد ہے. پاکستان کی تحریک شروع ہی، چلی ہی، پاکستان بنا ہی اس بنیاد پہ دو قومی نظریے پہ. ورنہ تھا پہلے تحریک آزادی تھی جو انگریز آ کر مسلط ہو گیا تھا،
اس کو بھگانے کے لیے، اس سے آزادی حاصل کرنے کے لیے ایک حصہ وہ تھا جس کے لیے سب مسلمانوں نے قربانیاں دی، اور اس میں ایک حد تک جو اس ہندوستان کا ہندو تھا وہ بھی بیچ میں رہا، لیکن قربانیاں مسلمانوں کی تھیں۔ اس کے بعد جب یہ ہوا کہ بھئی اب وہ حکمرانی ہندوستان کے لوگوں کے سپرد کر رہا ہے انگریز، تو وہ جب دیکھا کہ ہندوؤں کو اس نے آگے کیا ہے اور مسلمان جب ساتھ میں چلے ہیں، تو ہمارے ان لیڈروں نے، قائدین نے، جن میں قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال اور ہمارے اس وقت کے وہ علماء، سارے قائدین، انہوں نے یہ محسوس کیا کہ بھئی اب اس دو قومی نظریہ، یعنی یہاں دو قومیں آباد ہیں اور دونوں کے الگ الگ نظریے ہیں، یہ عمل نہیں، نظریے ہیں، اور اس نظریے سے مراد یعنی عقیدہ کہیں، اس سے آپ کہیں کہ بھئی دو الگ الگ دین ہیں، دو الگ الگ ملتیں ہیں۔ تو اصل پاکستان بنا کس کے لیے ہے؟ اسلام کے لیے، کہ یہاں کفر نہیں، یہاں شرک نہیں، یہاں غیر اللہ کا قانون نہیں، یہاں چلے گا تو اس اللہ کا قانون، اس اللہ کی حکمرانی، دین اسلام، شریعت اسلامیہ، پیارے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کا طریقہ کار، آپ کا قانون، آپ کی شریعت، آپ کا دین یہاں غالب ہوگا، ہم اس کے مطابق زندگی گزاریں گے۔ اور یہی نظریہ تھا جو بار بار قائد اعظم مرحوم نے اس کو پیش بھی کیا کہ مقصد ہمارا یہ ہے کہ مسلمان پھر اپنے دین پر آزادی سے کھل کر صحیح دین پہ عمل کر کے دنیا کو دکھائیں کہ یہ جیسے 1400 سال پہلے پوری دنیا میں یہ دین امن کا باعث بنا تھا، محبت کا باعث بنا تھا، تو آج بھی یہ دین اسی طرح امن، محبت، اتفاق اور اتحاد کا باعث۔ ڈاکٹر صاحب، اسی سے یہ بات بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا جس مقصد کے لیے قائد اعظم نے محنت کی تھی، ان کے ساتھیوں نے محنت کی، علماء نے قربانیاں دی اور لاکھوں جانیں قربان ہوئی، کہ پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، اب نعرہ تو ہم یہ لگاتے ہیں، لیکن کیا ہم واقعی وہ مقصد حاصل کر سکے ہیں؟ یعنی وہ جو لا الہ الا اللہ جو ہم نے پاکستان کا مطلب بنایا، اس لا الہ الا اللہ کو کیا ہم نافذ کر سکے ہیں اپنے عقیدے میں، اپنے عمل میں، اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں، یا ابھی تک اس کو نافذ کرنے میں ہم قاصر ہیں؟ ہم نے وہ دو قومی نظریے کی بنیاد پہ جو نعرہ تھا، پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ کلمہ تو آج بھی ہم نعرہ تو لگاتے ہیں، لکھتے تو ہیں ہر جگہ، ہم لکھتے بھی ہیں اور نعرے میں بھی بولتے ہیں۔ پاکستان کا مطلب کیا بچوں کو بھی لگا دیتے ہیں کہ جی 14 اگست کو جاؤ جو ہے چکر لگاؤ، اور یہ سکولوں کے اندر بھی لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ جو مطلب، یہ جو مقصد، جو بنیاد تھی، ہم اس سے بہت دور ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں پاکستان اس لا الہ کی بنیاد پر بنا، کلمہ توحید اور اللہ تعالیٰ کا قانون، لیکن یہاں پر اگر ہم لا الہ الا اللہ کا جو نظریاتی طور پر عقیدے اور دین کے طور پر مفہوم ہے نہ، وہ ہمیں یہاں پر دیکھیں تو غیر اللہ کے حوالے سے کیا کچھ ہو رہا ہے۔ بہت سے ایسے کام وہ جہالت کی بنیاد پر لوگ کر رہے ہیں، یا ان کی لا علمی، یا کسی اور وجہ سے، کسی غلط فہمی سے، یعنی شرک میں پڑے، عقیدے کے طور پر بھی لا الہ الا اللہ کو نافذ نہ کر سکے، اور اس کے شریعت کے طور پر بھی ہم دین اسلام، شریعت کہیں نافذ، دین نافذ نہیں، اور بلکہ یہ ہے کہ وہ قانون آج تک ہم پر مسلط ہے جس قانون کے اندر جو ہے کئی موقعوں پہ، کئی جگہوں پہ اللہ تعالیٰ کی شریعت، اللہ کے قانون، دین اسلام کی مخالفت ہو رہی ہے۔ اس کا مطلب کیا تھا کہ لا الہ الا اللہ جب اس کو نافذ کیا ہے، اس مطلب کو پورا کیا، تو عدل و انصاف ہوگا، سب کے لیے انصاف، عدالت میں اس کو مفت میں آسانی سے ہر طرح سے ملے گا۔ آج وہ چیز نہیں ہے، بلکہ اس کے الٹا جس کا داؤ لگتا ہے، یا جس کے پاس پاور ہے، جس کا ہاتھ لگتا ہے،
تو وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے، دوسرا نہیں۔ پاور والے تو ظاہر ہے بہت کچھ کر سکتے ہیں، ایک ریڑھی والا بھی معاف نہیں کرتا، اسے موقع مل جائے تو وہ ناپ تول میں کمی کرتے ہوئے، خراب چیزیں دیتے ہوئے، وہ تو اس چیز کی پرواہ نہیں کرتا۔ آپ جو بات یہ کہہ رہے ہیں نا، آپ نے یہ جو مثال دے کر کی ہے، یہ ہم اس وقت تقریریں کرنے یا باتیں کرنے میں بہت زیادہ زور لگا دیتے ہیں حکمرانوں پہ، ان کی ذمہ داری ہے زیادہ، لیکن ہم من حیث القوم اس حوالے سے بہت دور ہیں۔ آپ نے کہا یعنی یہ کرپشن جو ہے، یا رشوتستانی ہے، یا دھوکہ بازی ہے، یا ملاوٹ ہے، یا غلط کام ہے، ایک ادنا چوکیدار نائب قاصد وہ بھی اپنا پورا کر رہا ہے، اور اگر وہ ریڑھی والا ایک بڑا تاجر جس کی بڑی آڑت ہے، جس کے بڑا جو ہے وہ یعنی بڑی کمپنی ہے، وہ اپنے طور پر کرتا ہے، تو ایک چھابڑے والا جو سر پہ رکھ کے سبزی یا پھل یا کوئی چیز بیچ رہا ہے، تو وہ اپنے حساب سے کمی وہ بھی نہیں چھوڑتا۔ آپ اگر لے لیں کہ بھائی 1 درجن مثال کے طور پر آپ مالٹے یا کیلے یا کوئی پھل لیتے ہیں، کلو لیتے ہیں، تو اس میں سے آدھا یا آدھے کے قریب خراب نکلتا ہے، حالانکہ آپ کو اوپر سے اتنا صاف ستھرا نظر آتا ہے اور وہ آپ کے سامنے ڈال بھی رہا ہوتا ہے، لیکن اب اس کی وہ مہارت سمجھتا ہے کہ یہ میری کامیابی ہے کہ بھی میں نے اس کو ساری غلط چیزیں ڈال دی ہیں۔ اب یہ چیز جو ہے اس کو سمجھ لیا کہ جی ساتھ یہ کہ لا الہ الا اللہ بھی کہہ رہے ہیں، جی ہم اس کا، لیکن یہ اللہ کے ساتھ دھوکہ ہے، اللہ کے ساتھ نہیں، اپنے ساتھ دھوکہ ہے۔ بالکل ایسے ہم ابھی تک جو ہے لا الہ الا اللہ کا مفہوم نہیں سمجھ سکے، دو قومی نظریے کا مفہوم نہیں سمجھ سکے، ہم نے ابھی تک اس مقصد کو پانا تو کیا بلکہ اس سے دور ہوئے ہیں۔ اگر ہم کہیں کہ جس وقت یہ پاکستان بنا، آزادی ملی، اس وقت پھر بھی لوگوں کو کچھ احساس، لیکن جیسے جیسے آگے بڑھ رہے ہیں ہم اس مطلب اور اس مقصد سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور اس کے پیچھے حقیقت میں بہت سے اسباب ہیں۔ اگر ان پہ ہم بات کریں تو ایک میرا خیال ہے کہ اور پروگرام چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اس 2 قومی نظریے کو اس لیے نہیں پورا کر پا رہے کہ ہم حقیقت میں آزاد نہیں ہیں؟ یعنی نعرہ تو ہم آزادی کا لگا رہے ہیں، لیکن کہیں ایسا تو نہیں ہے اس کے پیچھے کہ ہم صرف بظاہر آزادی کا نعرہ لگا رہے ہیں، حقیقت میں ہم اپنے فیصلوں میں، اپنے معاملات میں آزاد ہی نہ ہوں؟ اور واقعتاً آزاد نہیں ہیں۔ ہم اس موقع پہ آزادی کے جھنڈے، آزادی کے نعرے سب کو لگاتے ہیں، لیکن ہم آزاد نہیں ہیں، کیونکہ آزادی کا مطلب تو پھر یہ ہوا نا کہ یعنی ہم اپنا، اگر قانونی طور پر ہیں، ہم اپنا قانون جو اللہ کا دیا ہوا، یا اپنا قانون ہم خود اپنی مرضی سے ہی کوئی چیز لاگو کرنا چاہے تو کر لیں اور اپنا لیں، اپنے فیصلے خود کریں۔ نہیں، ہم ابھی تو یہ اس سال تو جو ہے بڑا ہی واضح ہے نا کہ جو کیفیت پاکستان کی بنی، پاکستان ایک قدم حکومت کہتی ہے ہم آگے چل ہی نہیں سکتے، جی ہم تو رل گئے، ہمیں منتیں کرنی پڑ گئی، یعنی ہم آزاد ہی نہیں ہیں۔ ہم اپنی روٹی بنانے کے لیے، ہم اپنا کھانا کھانے کے لیے، ہم اپنے عوام کے لیے ضروریات زندگی کی قیمتیں متعین کرنے کے لیے ہم آزاد نہیں ہیں۔ بڑے فیصلے دور کی بات، عوام کے لیے یعنی ہم اپنی بجلی کی قیمت، گیس کی قیمت، ہم اپنی چینی کی قیمت، اپنے آٹے کی قیمت ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے۔ یعنی ہمارے حکمران بھی اس میں بے بس ہیں۔ بے بس ہم اس حد تک اتنے غلام، شاید اتنے غلام ہم پہلے نہیں تھے، بلکہ یہ کہیں کہ یعنی اپنے ملک میں گندم، چینی کے یہ ساری الحمدللہ کا دیا ہوا بہت کچھ ہے، لیکن پھر بھی ہمیں نہیں ملتا۔ وہ کیوں؟ کیونکہ ہم آزاد نہیں، اور یہ اللہ کی طرف سے پھر وہ برکت اٹھ جاتی ہے، اللہ کی پکڑ بھی ہے کہ سب کچھ ہونے کے باوجود ہم تنگی محسوس کرتے ہیں۔ تو ہم آزاد نہیں، ہم اپنے فیصلوں میں آزاد نہیں، ہم اپنے قانون میں آزاد نہیں، ہم اپنے لین دین میں آزاد نہیں ہیں، ہم حتیٰ کہ ہم اپنے دین کے اعمال میں دینی طور پر بھی آزاد نہیں ہیں۔ مسجدیں اپنی ہیں کہ جی مسجد میں تو ٹھیک ہے جو چاہو جی کرو، لیکن وہ مسجد بنانے کے لیے، مسجد بن گئی ہے تو اس میں جانے کے لیے، اس میں بات کرنے کے لیے، وہاں پر جی
نہیں جی اس میں تو یہ نہیں آپ پڑھا سکتے، اس وقت نہیں ہو سکتا، وہ یہ نہیں جی، مدارس ہیں، سکول ہیں، اس میں سکول کے سلیبس میں آپ اس طرح کے یہ آیت نہیں لکھ سکتے، یہ حدیث کا مفہوم نہیں آ سکتا۔ آپ اپنے جی یہ مدارس جو کہ حقیقت میں پاکستان کی بنیاد اور آج تک پاکستان کے محافظ سب سے بڑے تعلیمی ادارے اور تعلیمی اداروں میں ہمارے دینی مدارس ہیں، اس میں کوئی سب مانتے ہیں، اوپر سے خیر جو بھی کہیں، لیکن یہ الزام لگا کر کے جی یہاں دیکھو جی قرآن و حدیث کی تعلیم ہوتی ہے تو پتہ نہیں کیا کیا جو ہے، حالانکہ سب سے زیادہ معتدل، نرمی سے، شفقت سے، محبت سے، پیار سے تعلیم یہاں دی جاتی ہے، اور اس دو قومی نظریے کو اور اس مطلب کو واضح کر کے پاکستان کی بنیادوں کے اور پاکستان کے محافظ اصل یہ ہیں، لیکن ہم بالکل اس کے الٹ، یعنی اس میں بھی ہمارے اوپر یہ ہے کہ نہیں آپ مسجدوں کو یہ آزادی نہیں دے سکتے، مدارس کو، مولویوں کو، آپ دین کے لوگوں کو، ان لوگوں کو اس طرح اس طبقے کو آپ آزادی نہیں دے سکتے۔ ڈاکٹر صاحب نے اپنے مدارس اور علماء کی بات کی، تو ہم دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ تحریک آزادی میں علماء کا تو کوئی کردار ہی نہیں ہے، علماء نے تو تحریک آزادی میں آزادی کی مخالفت کی تھی، تو اس حوالے سے بھی ہمارے ناظرین کی رہنمائی کیجیے کہ علماء کا کردار کیا ہے؟ اب تو محافظ ہیں، پاکستان کی حفاظت کرنے والے ہیں، پاکستان بنانے کے لیے علماء نے کتنی قربانیاں دی تھی اور کیا کردار ادا کیا تھا، اس کے حوالے سے بھی رہنمائی فرمائیں۔ اب اس میں باتیں اگر دیکھیں تو دو بنتی ہیں، ایک ہے آزادی، اس پہ بات، اور ایک ہے پاکستان۔ آزادی کو میں نے اس لیے الگ کر لیا تھوڑا سا کہ جو شروع میں نے اشارہ کیا کہ ایک آزادی لی ہے اس خطے کے لوگوں نے، عوام نے، جو انگریز سے لی، ایک وہ تحریک آزادی تھی، اور پھر جو مسلمانوں کی تحریک خلافت بھی تھی، اس میں جو کردار اور جو قربانیاں اس وقت دی ہیں وہ سب مسلمانوں نے دی، لیکن سب مسلمانوں میں سب سے زیادہ علماء، دین کے عمل کرنے والے، دینی اداروں سے تعلق رکھنے والے ایسے اہل علم کی ہیں، جس میں بڑے بڑے علماء کے نام آتے ہیں جنہوں نے اپنا سب کچھ قربان کیا، سید احمد شہید، شاہ اسماعیل شہید جیسے، یہ ہمارے مختلف جگہوں پہ جو شہداء کی آج بھی یادگاریں موجود ہیں، تو یہ سب اس کی نشانیاں ہیں۔ ایک وہ آزادی، اس میں بھی علماء کا سب سے بڑا کردار ہے۔ پھر جب اس آزادی کے بعد ہندوستان کو، بر صغیر کو تقسیم کرنے میں، انڈیا اور پاکستان کی بات ہے، تو پاکستان بنانے میں یہاں پر بھی اس میں کوئی شک نہیں قربانیاں ہر طبقے کے لوگوں کی ہیں، لیکن جو تحریک چلانی ہوتی ہے، تحریک کو کامیاب کرنا ہوتا ہے، وہ لیڈرشپ کرتی ہے۔ اس لیڈرشپ میں جہاں ہماری وہ سیاسی لیڈرشپ جس میں قائد اعظم محمد علی جناح یا علامہ محمد اقبال یا ان کے ساتھی تھے، تو جب ہم پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، مطالعہ کرتے ہیں، تو ان میں جہاں ان لوگوں کا نام آتا ہے تو ساتھ ہی بڑے بڑے علماء کا ہے۔ اب جہاں بھی دیکھیں تو مولانا محمد علی جوہر سب سے پہلے ان کا نام آتا ہے کہ انہوں نے نام بھی پیش کیا۔ ہمارے مولانا ثناء اللہ امر تسری صاحب، سیالکوٹ کے مولانا محمد ابراہیم میر، اسی طرح مولانا اشرف علی تھانوی صاحب، اور جمعیت علماء ہند اس وقت بنی، پھر جو بعد میں جمعیت علماء اسلام، ان کے بہت سے علماء، یعنی علماء کا بہت بڑا کردار ہے، بلکہ تحریک چلائی انہوں نے ہے۔ اب ایک ہوتا ہے کہ بھئی جو سربراہ کے طور پر صدر ہے، اس نے دوسروں سے بات چیت کرنی اور آگے چلانا ہے، لیکن اس تحریک کو کامیاب کرنے کے لیے جو اصل کام کرنے والے ہوتے ہیں، اس طبقے میں زیادہ تر آپ کو یہ لوگ ملیں گے جنہوں نے تربیت بھی کی، جنہوں نے تعلیم بھی دی، جنہوں نے اپنی زبان سے، اپنے کردار سے، بلکہ قربانیاں، اور وہ قربانیاں کہ جس میں پھر پہلی تحریک آزادی میں بھی لاکھوں علماء کو پھانسیاں دی گئیں، جو عموماً تاریخ کے اندر ہمیں ملتا ہے کہ کوئی بڑی روڈ یا کوئی ایسا علاقہ کہ جس میں
سڑک پہ گزرتے ہوئے کناروں پہ جو درخت تھے، ہر درخت پہ جو ہے یہ نعشیں اللہ اکبر، لٹکی ہوئی نظر آئی، اور وہ علماء کی تھی۔ اور پاکستان جب بنا ہے تو اس میں عوام نے جو قربانیاں دی ہیں، کتنے لاکھوں عوام کٹے ہیں، اور اس سے پہلے یہ سب کچھ اس حد تک لے کے آئے ہیں، پاکستان بنانے تک، کامیاب کرنے تک، 14 اگست 1947 تک جو لے کے آئے ہیں، یہ حقیقت میں ہمارے بڑی لیڈرشپ کے ساتھ علماء کی لیڈرشپ ہے۔ اس کی مثالیں جتنی چاہیں آپ دے لیں۔ اس سے یہ حقیقت میں جو رد یا تنقید یا انکار ہے نا، یہ صرف وہ لوگ ہیں جن کو ذرا تھوڑی سی یہ کچھ تنگی محسوس ہوتی ہے کہ بھئی دین کا نام لینے والے، مسجد میں بیٹھنے والے، وہ بھی نام لیتے ہیں، ذرا تھوڑی سی ان سے ان کو کہیں کہ بھئی الرجی کہہ لیں، اسلام پسندوں سے وہ الرجی، تھوڑی سی الرجی ہے۔ آپ نے بڑی اہم بات کی، اور اس میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ یہ آزادی ہمیں ویسے ہی پلیٹ میں رکھ کے نہیں دی گئی، بلکہ اس کے لیے ہمارے عوام نے، علماء نے، اور بڑے بڑے نام جو اس میں آتے ہیں، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں یقیناً۔ ڈاکٹر صاحب اس حوالے سے رہنمائی کیجئے کہ کیا آزادی کے تقاضے کیا ہیں؟ اب ہم نے جب یہ اتنی قربانیاں دے کے آزادی حاصل کی ہے، تو اس آزادی کے کچھ تقاضے بھی ہوں گے، تو وہ کیا تقاضے ہیں جو ہمیں پورے کرنے چاہیے؟ اب آزادی ملنے، پاکستان بننے اور یہ ملک حاصل ہو جانے کے بعد اب ہم اس ملک میں آزاد ہیں۔ اب ہمیں یہ جو تقاضے ہیں نا، ان تقاضوں میں ایک تو پھر ہم جو پہلے والی بات لے ہیں کہ بھئی ہمیں خوشی ہے، جو خوشی کا اظہار کرتے ہیں، اور اسی سے ہم پھر لیتے ہیں کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو خوشی ہوئی تو انہوں نے اللہ کا شکر ادا کیا۔ اس آزادی اور اس ملک کے حصول کا جو ایک کہیں کہ بڑا تقاضا ہے بنیادی، وہ خوشی مل جانے پہ، اللہ کا احسان ہو جانے پہ، اس نعمت پہ اللہ کا شکر ہے۔ اب وہ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ ظاہر ہے وہ شکر ہمیں ملتا وہیں سے، اور یہ عقل کا تقاضا بھی ہے کہ بھئی جو آپ کو کوئی چیز ملی ہے، آپ اس کا اچھا استعمال کریں۔ آپ کو گاڑی مل گئی ہے تو گاڑی مل جانے کا یہ نعمت احسان ملا، اچھی چیز مل گئی ہے، اس کا تقاضا کیا ہے کہ آپ اس کو استعمال کریں اچھے طریقے سے، خود بھی فائدہ اٹھائیں۔ یہ نہیں کہ مل گئی ہے تو اس کو لے جا کر اس پلر کے ساتھ یا اس دیوار کے ساتھ ٹکرا دیں کہ جی میری مرضی ہے۔ یہ نہیں، تقاضا پہلے کہ اللہ کا شکر، اور وہ شکر کیا ہے کہ اس کا اچھا استعمال ہے، جائز جگہوں پہ اس کو استعمال۔ جائز۔ اب پاکستان ملا تو پاکستان کے آزادی ملنے کا اللہ کا شکر یہ ہے کہ ہم اس میں وہ کچھ کریں جس سے اللہ خوش ہو۔ نمبر 1 اللہ کے حقوق، اللہ کا قانون۔ دوسرا یہ ہے کہ جس میں ملک کی عوام، ہمارے پوری قوم کا بھلا ہے، اور قوم کا بھلا کس میں ہے؟ قوم کا بھلا عدل و انصاف میں ہے، قوم کا بھلا مساوات میں ہے، قوم کا بھلا جو ہے وہ ہر ایک کو جو تعلیم کا، ایجوکیشن کا حق ہے، ہر ایک کو گھر کا حق ہے، رہائش کا حق ہے، ہر ایک کو جو ہے اپنے باقی دوسرے چیزوں کا حق ہے، وہ حقوق ہر ایک کو ملنے چاہیے۔ اور اس میں جو تقاضا ہے کہ ہم اس ملک میں پھر امن قائم کریں۔ اس ملک یعنی ملک مل گیا ہے تو امن قائم کرنا ہے۔ وہ امن کس نے قائم کرنا ہے؟ کبھی یہ بھی ہوگا کہ بھئی دشمن جن سے ہم آزادی لے کے ہندو سے آگے تو وہ کہیں کہ بھئی ہندو ہمیں امن قائم کر کے دے گا۔ کبھی غیر مسلم دوسری طاقتیں وہ کبھی ہمیں جو ہے امن ہم نے قائم کرنا۔ اور کیسے قائم کرنا ہے؟ ہم نے آپس میں بھائی چارے سے، محبت سے۔ اور وہ محبت اور بھائی چارہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث پہ، آپ کی سیرت پہ عمل نہیں کرتے کہ بھئی دوسرے کا حق پہلے ادا کرو، دوسرے حق کو ترجیح دو۔ جیسے اپنے لیے تم پسند کرتے ہو، اپنے بھائی کے لیے۔ جو حدیث میں آتا ہے کہ اس وقت تک بندہ مومن ہو ہی نہیں سکتا جب تک وہ دوسرے بھائی کے لیے وہی کچھ پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے۔ اب ایک بندہ اگر چوری، ڈاکہ، ظلم، زیادتی، مار پٹائی، حتیٰ کہ دھوکہ، جو آپ ابھی بازار کی مثال بھی دے رہے تھے، خود وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ 1 روپے کی زیادتی نہ ہو، لیکن وہ دوسرے کے ساتھ 100 روپے کی زیادتی کر رہا ہوتا ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟
جب تک ہم اخلاقیات میں، اپنے کردار میں ہم اپنے طور پر صحیح نہیں ہوں گے تو تقاضا یہ ہے کہ ہم آئیں، ہم اللہ کے قرآن، اللہ کی رسی کو پکڑیں، اس سے اپنی تعلیمات لیں، نبی علیہ السلام کی حدیث، آپ کی سیرت، آپ کی سنت کو لیں، پھر اس کی بیس پہ ہم اپنے ملک کو آگے ترقی پہ لے کے جائیں، استوار کریں، آگے ہر ایک کو اس کا حق دیں، انصاف دیں، عدل دیں، تعلیم دیں، جب یہ اس پہ ہم آ جائیں گے، تقاضے یہ ہیں جو تقاضے ہم نے پورے کرنے ہیں، جو ابھی تک ہم نے کیے نہیں ہیں، ابھی تک بالکل ہم الٹے چل رہے ہیں، اور دوسرے غیر جو ہمیں اس پہ چلا رہے ہیں کہ جی یہ بہت اچھا ہے، ہم ان کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس بنا پر میں یہاں یہ ضرور کہوں گا کہ اس کا بنیادی اور بہت بڑا ایک حل جو ہے وہ تعلیم میں ہے، تربیت میں ہے۔ تعلیم اور تربیت ہمارے اسکولوں کا سسٹم، ہمارے دینی اداروں کا، چاہے وہ پرائیویٹ ہیں، سرکاری ہیں، جس سطح کے بھی ہیں، ہماری تعلیم کا سسٹم ٹھیک ہو جاتا ہے، تربیت ٹھیک ہو جاتی ہے تو ہمارا بہت کچھ ٹھیک ہو جائے گا۔ ڈاکٹر صاحب، آپ نے ذکر کیا کہ آزادی کی نعمت ملنے پر خوشی ہوتی ہے، اور ظاہر ہے کہ ہر ایک کو ہوتی ہے۔ اس خوشی کے منانے یا خوش ہونے کے جو حدود و قیود ہیں وہ کیا ہیں؟ کیونکہ ہمارے ہاں ہم خوشی کے نام پہ جو کچھ کرتے ہیں وہ خیر کسی سے پوشیدہ نہیں ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کہ اس موقع پر باجے خریدے جاتے ہیں، لوگوں کو تنگ کیا جاتا ہے، اسی طرح آتش بازی ہوتی ہے، فضول خرچیاں ہوتی ہیں، مخلوط محفلیں ہوتی ہیں، وہاں گانے بجانے ہوتے ہیں۔ بجائے اس کے کہ ہم اللہ کی مانے اور شکر گزاری والے کام کریں، ہم تو سارے وہ ناشکری والے اور نافرمانی والے کام کر رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم خوشی کیسے منا سکتے ہیں اور کن کن چیزوں سے ہمیں بچنا چاہیے خوشی کے موقع پر؟ ہمارا دین اسلام، چونکہ ہم مسلمان ہیں تو ہم اسے اسلام کا نام پھر لینا پڑتا ہے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اور پاکستان لیا ہی ہم نے اسلام کے نام پہ ہے۔ اسلام ایک مکمل ضابطہ حیات ہے جس میں غمی آ جائے تو اس کا بھی کیسے آپ نے منانا یا کرنا اس کا بھی بیان ہے، اور خوشی کا موقع بھی۔ اب خوشی کا موقع، بچہ پیدا ہوتا ہے، خوشی ہوتی ہے، اسلام نے اس کی بھی طرح۔ شادی ہوتی ہے، خوشی ہوتی ہے، خوشی کا موقع ہے، اس کا بھی طریقہ بتلایا ہے، غمی ہے اس کا بھی بتایا۔ تو جب خوشی، ایک تو وہ موسیٰ علیہ السلام کے واقعے سے کہ بھئی شکر ہے تو عبادت کرنی ہے، اور عبادت کبھی ڈھول بجانے، موسیقی، آتش بازی، یہ کوئی عبادت نہیں ہے۔ کہ شادی کا موقع تو حکم دیا کہ ولیمہ کرو، دوسرے لوگوں کو بلا کر کھانا کھلاؤ۔ جی۔ عقیقے کا موقع ہے، بچہ پیدا، کوئی ایسا خوشی کا کوئی چیز آئی تو دوسروں کو اپنی خوشی میں شریک کرو، اور وہ شریک کرو یعنی وہ ایک ثواب کا باعث بھی بنتی ہے، اس کے ساتھ دوسروں کے ساتھ جو بھلا ہوتا ہے، کسی کے کھانے کی ضرورت پوری ہوئی، کسی کے کپڑے کی ضرورت پوری ہوئی، کسی کی کوئی اور ضرورت، اور وہ سمجھتا ہے کہ بھئی اس نے مجھے اپنا سمجھا ہے۔ اصل یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ خوشی منائیں، لیکن خوشی کو منائیں ہم دوسروں کی خوشی کا باعث بنے۔ یہ نہ ہو کہ آتش بازی ہے تو ساری رات آتش بازی ہوتی ہے تو بچے بھی ڈر کر اٹھ جائیں، مریض جو ہے وہ بیچارے پریشان ہوں، گھروں میں لوگ جو ہے وہ سکون نہ کر، مسجدوں کے اندر نماز پڑھنے والے وہ پریشان رہیں۔ یا دوسری طرف یہ ہے کہ اللہ نے یہ خوشی دی، ساتھ مال دیا، اب ہم آزاد ہو گئے نا، یہ مال میرا ہے، اس مال کا یہ مطلب نہیں اس کو آگ لگا کر جلا دو۔ جو آتش بازی ہوتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس اگر جو ہے 1,00,000 روپیہ تو اس کے یہاں رکھ کر آگ لگائیں، کبھی کوئی اس کو عقل مندی کہتا ہے؟ اور آپ آتش بازی اور پٹاخے چھوڑیں تو آپ نے لاکھوں روپیہ، کروڑوں روپیہ جو ہے جلا دیا۔ یہی آج کہتے ہیں کہ عوام غربت سے مر رہی ہے، لوگ بیچارے جو ہے پریشان ہیں اپنی ضروریات زندگی میں، کیا مہنگائی کیا کیا ہو گیا۔ تو اس میں جتنا ادھر خرچ کرنا ہے وہ ادھر کرو، ایک اللہ بھی خوش، اس سے برکت بھی آئے، آپس میں محبت بھی بڑھے، اور اس خوشی آزادی کا تقاضا بھی پورا ہو۔ ڈاکٹر صاحب، آپ کی بات بیچ میں کٹ رہی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں جب قربانی کا موقع ہوتا ہے نا، تو یہ موم بتی مافیا جس کو آپ کہہ سکتے ہیں، یہ
مثالیں دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ قربانی کرنے کے بجائے غریب کے ساتھ تعاون کر دیں، قربانی کرنے کے بجائے کولر لگا دیں، قربانی کرنے کے بجائے یہ کر دیں، لیکن اس موقع پر وہ بھی بالکل نظر ہی نہیں آتے جو یہ کہہ رہے ہوں کہ یہ فضول خرچیاں کرنے کے بجائے، یہ آتش بازی کرنے کے بجائے، یہ جگہ جگہ چراغاں کرنے کے بجائے آپ اس کو کسی غریب کے لیے اس پر خرچ کر دیں اور اس کے ساتھ تعاون کر دیں، یہ بھی ہمیں نظر نہیں آتا۔ وہ اصل میں یہ ہے کہ وہ اس وقت وہ پھر بات آ جاتی آزادی والی کہ ہم آزاد ہیں، یعنی ہم اپنی سوچ میں بھی آزاد نہیں ہیں۔ حالانکہ سوچ تو ہمارے اپنے ذہن میں ہے نا، کہ ہمارے ذہنوں کے اندر سوچ بھی دوسری طرف سے ڈالی جاتی ہے کہ اس موقع پہ آپ یہ نعرہ لگاؤ کہ بھی عوام بھوکی مر رہی، ان کو دو، قربانی کیوں کرتے ہو؟ اور اس موقع پر وہ سوچ نہیں، دوسری سوچ دی جاتی ہے کہ ابھی خوشی تو ایسے ہوتی ہے، کون سی روز روز یعنی مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی سوچ جو بالکل بندے کے اپنے پاس ہے، اس سوچ میں بھی آزاد نہیں ہے، وہ بھی ہم دوسروں سے لیتے ہیں، اور اس میں بہت زیادہ کردار جو ہے یعنی باہر کے میڈیا کا ہے، وہ ہمیں گائیڈ کر رہا ہوتا ہے انجانے میں۔ میں مطلب انہی دنوں میں بعض دفعہ کوئی چیزیں سرچ کرنے کے لیے، تو میں نے دیکھا کہ وہ چیزیں جو ہم مسلمان پاکستانی پیش کرتے ہیں اور کرنی چاہیے، جو ہماری ذمہ داری ہم کرتے بھی ہیں، وہ باہر سے اسی زبان میں لیکن اس کے اندر کچھ الفاظ بدل کے بالکل اس کو کچھ اور کر کے پیش کیا جا رہا ہے، اور شروع میں، آخر میں، بیچ میں پڑھتے ہوئے لگتا ہے کہ یہ تو ہمارا پڑھ رہے ہیں یا ہم کہہ رہے ہیں، لیکن بیچ میں نے دیکھا جملے ایسے داخل کیے جاتے ہیں بالکل جو ہے وہ اس کے برعکس ہم پاکستان کی دشمن والی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ بات ہے کہ یعنی یہ آزادی نہیں ہے۔ صاحب آپ یہ ذکر کر رہے تھے تو مجھے یاد آیا سورہ نصر، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر۔ یعنی کتنا بہترین ہمیں اصول دیا گیا کہ جب اگر آپ کو آزادی ملی ہے، کامیابی ملی ہے، کسی چیز میں فتح میسر آئی ہے، اللہ کی مدد حاصل ہو گئی ہے، تو اب آپ اللہ کی بڑائی بیان کریں، اللہ کی حمد ہے، اللہ کی اور ہم ثنا باجے بجا رہے ہوتے ہیں اور استغفار کرو۔ اور یہی چیز پھر وہ اس آیت سے ہم لے کے وَإِذْ تَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔ اگر آزادی ملی ہے تو وہ آزادی برقرار تب رہے گی کہ ہم اس کا حق ادا کریں گے، نہیں حق ادا کیا تو ہم بیک گیئر میں ہیں۔ اور ہمارے ساتھ ایسا ہی ہوتا جا رہا ہے، یعنی ہم نے جو وعدہ کر کے اللہ سے مانگا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، جب ہم نے اس کے ساتھ غداری کی ہے تو ہم آگے جانے کے بجائے پیچھے جا رہے ہیں، ہم تو پیچھے جا رہے ہیں، اور اس میں ہم ایک دوسرے کو تانا دے رہے ہیں، وہ اس کو الزام تراشی پہ لے کے آتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ نہیں اس کا قصور ہے، وہ اس کا قصور ہے، اس نے کیا تھا، اس نے کیا تھا۔ حقیقت میں ہم سب من حیث القوم اس میں من حیث القوم جب ہم نہیں اپنے آپ کو سدھارتے، اور یہ بات کہ یعنی پاکستانی تھا آزادی کے بعد، جب ہم چھوٹے تھے ہم نے اس وقت کئی بار معمولی کو بات ہوتی تو اس پہ فوراً بات آتی کہ یہ غلط ہے۔ آج وہ غلط بات کو غلط کہنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ تھا کہ بھائی بڑا آ جائے تو چھوٹے اس کو احترام میں آگے کرتے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ اگر بینک کے سامنے، کسی ادارے کے سامنے، کسی حتیٰ کہ گاڑی پہ سیٹ لینے، کہیں جانے کے کسی جگہ پہ، سفید داڑھی والا بڑا بزرگ کمزور کتنا محترم شاید پڑھا ہوا کتنی قوموں کا استاد، وہ آ جائے، دوسرا جو نوجوان ہے وہ اس کو ایسے کر کے جو ہے وہ آگے لگ کر آگے نکلنے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر اس کو کہو تو کئی تو یعنی انتہائی۔ اور اس میں پھر اب ہمارے اصل پھر قصوروار آ جاتا ہے کہ یہ گھر بھی ہے، بچہ پیدا ہوا ہے، وہ بڑا ہو رہا ہے، یہاں ماں باپ، سب سے پہلے ماں، پھر باپ، پھر اس کے گھر کا جو ماحول ہے، جس کا مطلب ہے کہ یعنی کسی ایک کا قصور نہیں، ہمیں من حیث القوم۔ اور وہ بات آ جاتی ہے کہ ادخلوا فی السلم کافہ، جو آپ نے کہا، ہم پورے مکمل طور پر اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمیں کہاں کمزوری نظر آتی ہے تو اس کی ٹھیک ہے، میں اپنے آپ میں، اپنے گھر میں، آپ اپنے، ہر ایک اپنے۔ ڈاکٹر صاحب بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ، بہت کچھ سیکھنے کو ملا، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ بس آپ اس موقع پر 14 اگست کے موقع پہ اہل پاکستان کو کوئی پیغام دینا چاہیں؟ اس حوالے سے 14 اگست کے حوالے سے
میں اپنی قوم کو، اپنے بھائیوں کو، پاکستانیوں کو، ان کو یہ کہ پاکستان ہمارا گھر ہے. جیسے ہر انسان اپنے گھر سے پیار کرتا ہے اور اس کو بہتر بنانے، خوبصورت بنانے، مضبوط کرنے کی کوشش کرتا ہے، پاکستان کو مضبوط کریں، پاکستان کو خوبصورت بنائیں اور محبت سے، اخلاق سے، دیانتداری سے اور آپس میں تعلقات کو بہتر بنا کر جھوٹ کو چھوڑیں، الزام تراشی کو چھوڑیں. اس موقع پر ہر فرد کو، چھوٹے بڑے ہر ایک کو، پاکستان کو خوبصورت بنانے میں، جیسا یہ کہ ان خوبصورتی میں یہ بھی ہے کہ ہم پودے بھی لگائیں، یہ بھی ایک چیز ہے. خوبصورتی میں یہ ہے کہ ہم دوسروں کے ساتھ تعاون کر کے ان کے مسائل کو حل کریں. خوبصورتی میں یہ بھی ہے کہ ہم امن قائم کریں. خوبصورتی میں یہ بھی ہے کہ ہم یعنی ایک دوسرے کی خوشی غمی میں شریک ہوں اور اس کو بہتر طریقے سے عمل کریں. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. ڈاکٹر صاحب، ہم آپ کے بہت مشکور ہیں کہ آپ نے ہماری رہنمائی کی کہ آزادی کی اہمیت کیا ہے، اس کے تقاضے کیا ہیں، کس بنیاد پہ ہم نے پاکستان کو حاصل کیا اور جس مقصد کے لیے حاصل کیا کیا ہم وہ پورے کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے. تو یہ ساری چیزیں ناظرین ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے. ہم نے یہ ملک حاصل کر لیا ہے اس لیے کہ ہم اس میں اللہ رب العالمین کی عبادت کریں گے، اللہ نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے وہ مقصد پورا کریں گے. لیکن اگر ہم نے اس کو حاصل کرنے کے بعد جیسے ہم اس کے ساتھ غداری کر رہے ہیں، بے وفائی کر رہے ہیں، اگر ایسے ہی کیا تو یہ اللہ کی نعمت چھن بھی سکتی ہے. اللہ تعالیٰ اس نعمت کی حفاظت فرمائے اور ہمارے ملک کو اللہ تعالیٰ بیرونی اور اندرونی فتنوں سے اور دشمنوں سے محفوظ فرمائے. پاکستان اور اہل پاکستان کی نظر چند الفاظ کیے دیتا ہوں. خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، خدا کرے میری عرض پاک پہ اترے، وہ فصل گل جسے اندیشہ زوال نہ ہو. یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں جو پھول کھلے وہ کھلا رہے صدیوں، یہاں خزاں کو گزرنے کی بھی مجال نہ ہو. خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے، خدا کرے کہ میرے ایک بھی ہم وطن کے لیے حیات جرم نہ ہو، زندگی وبال نہ ہو. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.